انسان اور شیطان کی جنگ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، آخرکار یہ جنگ کب ختم ہوگی اور کون سا ایسا راستہ ہے کہ جس راستے پر چل کر انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ آئیے آج اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز، اسلامک ہسٹری کو پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ہم اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ انسان کا ہر مرحلے پر مقابلہ ہے۔ آپ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں یا بندی بننا چاہتے ہیں تو 3 مقابلے آپ کو کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا کس سے مقابلہ کرنا ہوگا جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کا اپنا نفس۔ مثال کے طور پر کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے، حرام شے ہے، نفس کہتا ہے لے لو، آپ کہتے ہو نہیں یہ گناہ ہے، لیکن نفس کیا کہتا ہے؟ وہ آپ کو پٹیاں پڑھاتا ہے کہ یہ سارے تقوی کا ہیضہ صرف تمہیں ہی ہے، فلاں حاجی کو دیکھو، فلاں بندے کو دیکھو، وہ تو دیتا ہے اور تم بھی لے لو اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرو۔ اپنے بچوں کی فیس ابھی تک تم نے نہیں دی، اسے دیکھو۔ بیوی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے ساڑی کی فرمائش کرتے ہوئے، ساڑی نہیں خرید کر دی۔ یہ ساری پٹیاں پڑھائے گا آپ کو آپ کا نفس۔ اب اگر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں نفس کا تو بچیں گے، مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہار جائیں گے۔ دوسری بات، اذان کا وقت ہے، اذان ہو رہی ہے، آپ نے اذان سن لی لیکن آپ نے منہ موڑ کر کپڑا اوڑھ کر دوبارہ سو گئے۔ اگر آپ اس نفس کے تقاضے کو اس وقت رد کر سکتے، طاقت آپ میں اتنی ہوتی تو آپ کھڑے ہوتے، مسجد کی طرف جاتے۔ گویا کہ بندگی رب کے لیے سب سے پہلے جہاد ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جہاد کرنا ہوگا اپنے نفس سے۔ اچھا، نفس اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بدماش ہے، وہ ہے شیطان لعین۔ وہ اسے اکساتا رہتا ہے، پھونکے مارتا رہتا ہے، اس کے اندر اشتعال پیدا کرتا رہتا ہے، پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے، برائی کو مزین کرتا رہتا ہے، بے حیائی کو فیشن کا نام دیتا ہے، ناچ گانے کو وہ کلچر کا نام دیتا ہے، یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ تو اگر شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو اللہ کی بندگی کیسے کر سکیں گے؟ اور تیسری چیز ہے معاشرہ، بگڑا ہوا معاشرہ۔ بگڑے ہوئے معاشرے کا دباؤ ہے آپ پر۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک گروہ یا ایک ہجوم ایک طرف جا رہا ہے اور آپ بیچ میں کھڑے ہو، اور آپ کو ہجوم کی طرف جانا آسان ہے، لیکن اکیلے راستہ اختیار کرنا، اکیلے دوسری طرف کھڑا ہونا آپ کے لیے مشکل ہے، کیونکہ معاشرہ تو نہ خدا کو جانتا ہے نہ رسول کو جانتا ہے۔ تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ اپنے قدموں پر ڈٹے رہیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر آپ ہمت ہار جائیں گے اور آپ بزدلی سے کام لیں گے، جیسے کہ اکثر لوگ کر لیتے ہیں کہ زمانے کے رنگ میں خود کو رنگ لیتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے آسان طریقہ ہے تکلیفوں سے بچنے کا، مشقتوں سے بچنے کا، کیونکہ جب آپ اکیلے ہوتے ہو آپ تکلیفیں بھی برداشت کرتے ہو، مشقتیں بھی برداشت کرتے ہو، لیکن کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اسی کے متعلق ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، اپنے آپ کو کشمکش میں رکھو، اس نفس سے مقابلہ کرتے رہو، ڈٹے رہو اور اللہ کی طرف بندگی اختیار کرو۔ یہی ہے تمہارا اصل جہاد۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، لیکن شیطان نے گناہوں کو اس لبادے میں لپیٹا ہوا ہے، اس طرح سے اس کی ڈیکوریشن کی ہوئی ہے، اس طرح سے گناہوں کو سجایا ہوا ہے کہ لوگ گناہوں کے پیچھے چھپی ہوئی گندگی کو نہیں دیکھتے، بلکہ اس کے سامنے والی خوبصورتی، لذت کو دیکھ کر اس کی طرف لپٹ پڑتے ہیں۔ جب وہ ان گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، جب ان کو ان گناہوں کی عادت ہو جاتی ہے، تب ظاہر ہوتی ہے اس گناہوں کی گندگی، چاہے وہ انسان کی زندگی میں ظاہر ہو جائے اور چاہے وہ انسان کے مرنے کے بعد قبر میں ظاہر ہو جائے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے نفس سے، اس معاشرے سے اور شیطان سے جنگ کے مقابلے میں کھڑے رہنا ہوگا۔
ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو معاشرے کی اس گندگی سے بچانا ہے، ہمیں اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے، دین کی، قرآن کی، نماز کی، استغفار کی زنجیریں بنائیں اور اس نفس کو اس زنجیروں میں جکڑ لیں۔ آپ اتنی مضبوط زنجیریں بنائیں کہ آپ کا نفس ان زنجیروں کو توڑ نہ سکے۔ اللہ نے یہ آپ کے اختیار میں رکھا ہے، اللہ نے یہ آپ کے کنٹرول میں رکھا ہے کہ آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہو، آپ شیطان کے وسوسوں پر غالب آ سکتے ہو، آپ اس معاشرے سے مقابلہ کر سکتے ہو۔ یہی ہماری اصل جنگ ہے اور یہی ہمارا اصل جہاد ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ایمان کو، ہمارے دین کو سلامت رکھے۔ اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے، اپنے نفس کے وسوسوں سے اور اس معاشرے کی گندگی سے ہمیں، ہماری اولادوں اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں تک شیئر کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔